نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے لیے چالیں سوچ رہے تھے اپنی حسد کے بنا پر، جس کی وجہ سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں، کیونکہ شیطان تو انسان کا سری دشمن ہے۔ اس طرح اس کے خواب کے متعلق تمہارا پروردگار تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کا انجام سکھائے گا، تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو صریح بھول میں ہے، لہٰذا یا تو یوسف کو مار دینا چاہیے یا اسے کہیں دور پھینک دینا چاہیے، اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا آبانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب جب انہوں نے آپس میں سازش کر لی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیسے لے کر جائیں گے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آخر ہم اس کے بھائی ہی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے دشمن تو نہیں ہیں۔ بہتر یہ کہ کل ہم جب ریوڑ چرانے کے لیے ریوڑ کو جنگل کی طرف لے کے جائیں تو آپ اسے ہمارے ساتھ بیچ دیں، وہاں اس کا دل بہل جائے گا، جنگل کے پھل وغیرہ کھائے گا، کچھ ہم سے بھی مانوس ہوگا اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت بھی کریں گے۔ آیت نمبر 12۔ ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 13۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرا میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں کے اس مطالبے پر باپ کو ایک نامعلوم خطرہ محسوس ہوا، اور خطرہ وہی تھا جس کی اطلاع آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بتا چکے تھے۔ بھائیوں کو غالباً خواب کا علم تو نہیں تھا، تاہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وجدان انہیں یہ بتا رہا تھا کہ بھائیوں کی نیت جو ہے وہ بری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس خطرے کو اس الفاظ میں ظاہر کیا جس سے ان کی نیت پر شک محسوس نہ ہو، اور کہا کہ ممکن ہے کہ تم لوگ اپنے ریوڑ کی حفاظت میں مشغول ہو اور کوئی بھیڑیا یا درندہ آ کر اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، پھاڑ کھائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آیت نمبر 14۔ قالوا لئن أكلہ الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب میں بھائی کہتے ہیں کہ ہم 10 جوان اور مضبوط آدمی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھیڑیا تو کیا شیر کا مقابلہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اسے مار دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آخر ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں۔ آیت نمبر 15۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے،
اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے یہاں تک کہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اب یہ برادران یوسف جو تھے وہ اپنے باپ کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ باپ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دوسرے دن ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جو سر انجام پا گیا۔ پھر وہ اپنی اتفاق سے طے شدہ تجویز کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں میں پھینکنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صبر عطا فرمایا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے یہ کرتوت جتلاؤ گے یہاں تک کہ وہ تمہیں پہچانتے بھی نہ ہوں گے۔ نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوں گے کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اتنے طویل عرصہ گزر چکا ہوگا، شکل میں بھی تبدیلی آ گئی ہوگی کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ غیابات الحبی کا مفہوم کسی کچے کنویں میں پانی کی سطح سے ذرا اوپر اور چھوٹے چھوٹے تاکچے ہیں جہاں پر پاؤں جمائے جا سکیں اور چھوٹی موٹی چیز بھی رکھی جا سکے تاکہ کنویں کی صفائی وغیرہ کے لیے کنویں میں اترنے کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو۔ اسی طرح ایک چھوٹے سے تاکچے میں برادران یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کو رکھ کر واپس آ گئے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔